چونکہ تم نے بیوی نہیں مانگی تھی اللہ سے، تم نے کار مانگی تھی. تم نے اللہ سے شریک حیات نیک نہیں مانگی تھی، تم نے ڈبل ڈور کا فریج مانگا تھا. جو مانگا اللہ سے ملا. بیوی کا مانگی تھی تو نے؟ بیوی نہیں مانگی تھی. جب تو نے بیوی نہیں مانگی تھی تو نے دنیا کا زر مانگا تھا، مل گیا. اور تم کہو گے میری کار میں بیٹھ کے تو بیوی آئی تھی. میں نے کہا وہ بیوی نہیں، سلطانہ ڈاکو تھی. بیوی ہوتی تو تجھے کورٹ کے چکر نہ لگاتی. بیویاں، بیوی وہ ہے کہ جو شوہر سے ناراض بھی ہو پھر بھی شوہر سے ادب کے ساتھ بولے. سبحان اللہ. صحیح بیوی کی تعریف یہ ہے جو بھی شوہر سے ناراض بھی ہو اور پھر بھی کیا کرے؟ زور سے بولیں. ادب سے وہی بولے گی جو فریج کے چکر میں نہ لائے ہوگے، کار کے چکر میں نہ لائے ہوگے. صرف اللہ سے تم نے نمازوں میں، تم نے دعاؤں میں مانگا ہوگا اللہ مجھے شریک حیات دے دے پروردگار، مجھے نیک بیوی دے دے میرے پروردگار، مجھے نیک خاتون دے دے پروردگار، مولا مجھے ایسی بیوی دے دے میرے گھر میں فاقہ ہو، میرے گھر میں غربت ہو تو شکوے نہ کرے بلکہ میرا ساتھ دیتے ہوئے کہے او میرے شوہر پریشان نہ ہونا، اگر تیرے گھر میں فاقہ ہے تو وہ فاقہ تیرا نہیں، وہ فاقہ میرا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ تیرا نہیں ہے وہ فاقہ، سبحان اللہ، میرا ہے وہ فاقہ. تیرے گھر کی غربت تیری غربت نہیں، میری غربت ہے. تیرے گھر کی تکلیف تیری نہیں، میری تکلیف ہے. خدا کی قسم تجھے اتنا بلیروں میں سکون نہ ملے گا جتنا اس بیوی کی باتوں میں سکون ملے گا. اتنا تجھے تھار میں سکون نہ ملے گا جتنا اس کے پیار میں سکون ملے گا. جی جی بے شک. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن نہیں چاہیے تجھے نہیں چاہیے بیوی کا پیار نہ، تجھے بیوی کا پیار کم، تھار زیادہ چاہیے. تو لے بھیا تو سمجھ، اتنا ٹپوری ہو گیا انسان اور یہ نوجوان خاص کر چڑیلیوں کے اوپر مرا پھر رہا ہے. چڑیلیوں کے اوپر صحیح بتا رہا ہوں میں. اگر صحیح طریقے سے پانی مار دو 3 بار ان کے چہرے پر تو حقیقت سمجھ میں آ جائے کہ یہ وہی ہے جو تھوڑی دیر پہلے تھی، یہ اور ہے کوئی. بات سمجھنے کی ہے، حقیقت بتا رہا ہوں میں. اسے پتا ہے کہ لوکل ہے مگر اس کے باوجود بھی ہائے ہائے ہائے. اگر دل دینا ہے تو اس کو دو جس کے بارے میں کہا حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، یہی کہتے ہیں اگلے زمانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. دل دینا ہے تو اسے دینا یار جس کے سامنے چاند بھی شرما جائے، جس کے سامنے چاند بھی شرما جائے، جس کے سامنے چاند بھی چہرے چھپاتے پھرے. وہ لوگوں دل دینا ہے تو اس نبی کو نہ دے جس کے بارے میں کسی عاشق نے کہا تھا چاند سے تشبیہ ہی دینا. کیا یہی انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے. حضرت علامہ مفتی غلفار رضا رام پری زندہ باد. دل دینا تو اس نبی کو نہ دے. اے نوجوانوں کتنا اچھا ہوتا کہ تم جوانی میں نبی کے دیوانے ہو جاتے. ہائے 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 کتنا اچھا ہوتا یار. تو خدا کی قسم تیرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا، تیرے پاس کھانے کے بھی لالے پڑے ہوتے اور نبی کا دیوانہ ہو گیا ہوتا تو اس سے بڑا امیر کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا. ابو بکر کے بٹن کی جگہ، سیدنا ابو بکر کے بٹن کی جگہ ببول کے کانٹے لگے ہوتے تھے. لباس ٹاٹ کا ہوتا تھا، پیٹ پہ پتھر ہوتا تھا، گھر میں کھانا نہیں، مگر نبی کا عاشق بن بیٹھا ابو بکر. امیر نہیں ہوا، امیر المومنین بن گیا. ہائے ذرا زور سے بولو یار سبحان اللہ. امیر نہیں بنے، امیر المومنین بنے، خلیفۃ المسلمین بنے. او جلسہ میں آنے والوں سمجھتے کیوں نہیں دل اللہ نے قیمتی دیا ہے، اسے بازاروں پہ خرچ نہ کرو. اس دل میں 2 4 5 20 50 ہزار کا موبائل نہ لاؤ. دنیا کے لیے اس دل کو پریشان نہ کرو. اس دل کو پریشان کرنا ہے تو آمینہ کے لال کے لیے کر دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. کامیاب ہو جائے، کامیاب ہو جائے. اب تم کہو گے حضرت محبت تو ہم کرتے ہیں، تو میں کہوں گا نہیں کرتے. محبت کا مطلب کیا ہے؟ محبت سمجھا دوں کسے کہتے ہیں؟
محبت کا مطلب یہ نہیں ہے فون زیادہ لگاؤ کسی کو، نہ، محبت تو تھانے دار بھی داروغہ اس کو بہت لگاتا ہے جس کی FIR ہوتی ہے، جلدی سے آ جا، جلدی آ جا، تیرے خلاف تحریر آ گئی، بہت فون لگاتا ہے، تو اس کا مطلب محبت کر رہا ہے وہ اس سے؟ نہ، فون تو قرضے والا ہی بہت لگاتا ہے جس کا قرضہ آیا بھائی کب دو گے، تو اس کا مطلب محبت کر رہا ہے، اندر سے کوس رہا وہ جی کہ میرا پیسے لے کے نہیں دے رہا۔ ارے میری بات غلط ہے کیا؟ قرضے والا سب سے زیادہ فون کرتا ہے، تو تمہیں اگر کوئی زیادہ فون کر لے تو محبت کر رہا ہے وہ، یہ محبت نہیں ہے زیادہ فون کرنا، نہ زیادہ میسج کرنا محبت ہے، نہ میٹھی میٹھی باتیں کرنا محبت ہے۔ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا تجھ سے محبت کرتا ہی نہیں ہے، محبت تجھ سے وہ کرتا ہے جو تجھ سے کبھی کڑوی باتیں بھی کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تیرا باپ ہمیشہ میٹھی باتیں نہیں کرے گا، کبھی کڑوی بھی کرے گا جو تیرے فائدے کی ہوگی۔ تیرا استاد ہمیشہ میٹھی باتیں نہیں کرے گا، کبھی کڑوی بھی کرے گا، کبھی ڈنڈی بھی مارے گا، ہے نا؟ پٹائی لگاتے ہیں نا اسٹک سے، مارے گا۔ کیوں مارے گا؟ اس لیے کہ وہ تجھے اچھا بنانا چاہتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ہمارے نوجوانوں کے، نہیں آ رہی سمجھ میں، اور ہماری ماں بہنوں کے تو اور نہیں آ رہی سمجھ میں۔ ان سے تو کوئی غیر مسلم بھی اگر بات کر لینا تو تھوڑا سا مسکرا کے، تو میں نے دیکھا ان کی موٹر سائیکلوں پہ گھومتی پھر رہی ہیں۔ موبائل میں میرے ابھی ویڈیو پڑی ہے، اگر آپ کو تو ابھی پڑھیے، دکھا دوں گا۔ ہاں، اگر کوئی ان سے یہ کہہ دے ارے بڑا اچھا سوٹ لگ رہا ہے آپ کو، بس سب بھول گئی، سب بھول گئی۔ اس کو یہ پتہ نہیں ہے یہ بدماش ہے، یہ ڈکیت ہے۔ میرے عزیز، آج میں تقریر نہیں، دل کے درد پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کوئی اگر تم سے سیدھے منہ کوئی بات کر لے تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے ہو کے رہ جاؤ؟ نہ، جلسے میں آنے والوں تیرا دل بڑا قیمتی ہے، کسی یاری غیری پہ دل مت ہارنا، دل اگر ہارنا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ پہ ہار جانا۔ انشاءاللہ بولو کرو گے محبت؟ اب محبت کسے کہتے ہیں یہ میں کہہ رہا ہوں۔ فون کرنے کا نام محبت نہیں ہے، ایسیز کرنے کا نام محبت نہیں ہے، زیادہ ملاقاتوں کا نام محبت نہیں ہے۔ اگر زیادہ ملاقاتوں کا نام محبت ہے تو ویسے قرنی نے تو ایک بھی ملاقات نہیں کی مصطفیٰ سے۔ ویسے قرنی نبی کے ایک عاشق کا نام، اور عشق ایسا کہ ہم جیسے تم جیسے کروڑوں نبی کے عاشق ایک پلے میں آ جائے تو ویسے قرنی کا بدلہ نہیں ہو سکتے۔ عشق ایسا کہ سب کہتے ہیں یا رسول اللہ میری بخشش کرائیں، اور نبی کہتے ہیں علی جاؤ ویسے قرنی کے پاس اور اس سے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعائیں کرے۔ کوئی بھی کنجوسی نہیں کرے گا، تقریر بڑے دل سے کر رہا ہوں میں۔ ایک بھی ملاقات نہیں ہوئی، ملاقاتوں کا نام محبت نہیں ہے، نہ فون کا نام محبت نہیں ہے۔ محبت وہ ہے، کس کو کہتے ہیں محبت؟ سنی یار ذرا، محبت وہ ہے کہ محبوب جو چاہتا ہے وہ کر لے، اس کا نام محبت ہے۔ محبوب جو چاہے اسے کر لینے کا نام کیا ہے؟ زور سے بولیں، زور سے بولیں، محبوب جو چاہے اسے پورا کرنے کا نام محبت ہے، اسے پورا کرنے کا نام، زور سے بولیں، زور سے بولیں، محبت ہے۔ بس محبت کی ایک ہی ڈیفینیشن ہے، محبت کا ایک ہی ترجمہ ہے، محبوب جو چاہے وہ کر گزرو، اس کا نام محبت ہے۔ اب تم کہو ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، تو کہ جو تیرا نبی چاہتا ہے تو وہ کرتا ہے، تو اگر وہ کرتا ہے تو محبت ہے، اور وہ نہیں کرتے ہو تو محبت نہیں۔ محبت، نبی چاہتے ہیں نماز پڑھو، ہم نہیں پڑھتے تو محبت نہیں ہے۔ او حافظ جی، ارے یار یہ جانے کا ٹائم ہے، اب تم ہی بھاگ جاؤ گے تو پھر یہ لوگ کہاں؟ اچھا حافظ جی جا رہے ہیں، تم بھی جاؤ گے؟ تم نے نہیں جانا ہے۔ محبت محبوب کے چاہنے کا نام ہے۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو نہیں؟ کرتے ہو نہیں تو میں چاہتا ہوں بیٹھ کے تقریر سنو۔ اب تم کہو کرتے ہیں اور اٹھ کے چلے جاؤ تو محبت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟
یہ ہے محبتیں. کیا ہیں یہ ہیں محبتیں. آئے ہائے جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے نہ خوش ہوں پیا وہ راگنی اچھی نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نبی چاہتے ہیں نماز پڑھو، میں نماز پڑھوں گا نہیں چھوڑوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میرا محبوب چاہتا ہے نماز پڑھو. میں نے پڑھنا ہے، میرا محبوب چاہتا ہے نماز پڑھو، میں نے پڑھنا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ارے آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں آنا چاہیے. آئی. نبی چاہتے ہیں جھوٹ نہ بولو، نہیں بولوں گا. آپ چاہیں کچھ ہو جائے لیکن جھوٹ کیوں نہیں بولوں گا؟ جھوٹ میرا محبوب چاہتا ہے میں نہ بولوں. ہاں میرا میں نہ بولوں تو میں نہیں بولوں گا جھوٹ. میرا محبوب چاہتا ہے میں نہیں بولوں گا جھوٹ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی کا حرام کا 1 روپیہ نہیں لوں گا. کیوں نہیں لوں گا؟ میرا محبوب چاہتا ہے نہ لوں. میرے محبوب نے منع کیا اس لیے نہیں لوں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے نہیں لوں گا. پاک رہنا، مجھے ناپاک نہیں رہنا. کیوں؟ میرا محبوب چاہتا ہے میں پاک رہوں. میں نے پاک رہنا ہے. سبحان اللہ. ماں باپ سے کبھی زبان نہیں لڑاؤں گا. کیوں؟ میرا محبوب چاہتا ہے میں ان کی عزت کروں. ذرا زور سے بولو نا سبحان اللہ. سبحان اجمیر شریف جا رہے ہو، اماں ناراض پڑی ہے گھر میں، خواجہ راضی نہ ہوں گے، گارنٹی ہے میری. ہاں اماں ناراض پڑی ہے تو بھائی خواجہ راضی نہیں. ابا ناراض ہے، مدینے شریف جا رہے ہو عمرہ کرنے، اللہ کی قسم مدینے والا مصطفیٰ راضی نہیں ہوگا. چونکہ نبی چاہتے ہیں نا انہیں راضی کرو، اور تم نے انہیں ناراض کر دیا. اللہ سلامت رکھے. اپنی والدہ کی برسی میں دیکھیے اتنا بڑا پروگرام کرایا انہوں نے. یہ محبت ہے. اللہ ان کو جزا عطا فرمائے. اویسے قرنی کتنا بڑا نام ہے، عاشقوں کا کتنا بڑا نام ہے، کتنا بڑا نام ہے. نبی کا زمانہ پایا مگر نبی سے ملاقات نہ ہو سکی. میں تجھے بتاؤں. ایک دن ماں سے اجازت لے کے، ماں بوڑھی ہے کمزور ہے، اس کی خدمت کرتے ہیں. خدمت کون؟ اویسے قرنی. لوگوں یمن کے رہنے والے اور مصطفیٰ مدینے میں رہتے ہیں، اور اویسے قرنی یمن میں رہتے ہیں. کہاں رہتے ہیں؟ زور سے بولو. یمن میں رہتے ہیں. یمن الگ ملک ہے اور لوگوں مدینہ سعودیہ میں، آج کے سعودی عربیہ میں. وہ جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو. ایک دن امی کی مارگاہ میں بیٹھ گئے، امی کے قدموں میں بیٹھ گئے. کون؟ عاشقوں کے امام. کون؟ عاشقوں کے تاجدار. کون؟ اویس قرنی. اور امی کے قدموں میں بیٹھ کے بولے، اور میری بوڑھی ماں، میں جانتا ہوں میرے بغیر تو کھانا نہیں کھا سکتی، میں جانتا ہوں میرے بغیر تو پانی نہیں پی سکتی، میں جانتا ہوں میرے بغیر تو اپنے چارپائی سے اٹھ کے چل نہیں سکتی. او میری ماں، لیکن دل بڑا بے قرار ہے. مدینے والے مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ صحابی ہو جاؤں. مدینے والے مصطفیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تاکہ دل ٹھنڈا ہو جائے. او میری ماں، اگر تو اجازت دے دے تو میں سفر کر کے یمن سے مدینہ جاؤں اور مدینے میں مصطفیٰ کی چوکھٹ کو بوسہ دوں اور مصطفیٰ سے ملاقات کروں اور مصطفیٰ کا دیدار کروں. اور ماں اجازت دے تو دیدار کر کے آ جاؤں. اگر اجازت ہو تو جاؤں، اجازت نہ ہو تو نہ جاؤں. اللہ. سبحان اللہ. یہ مدینے جا رہا اما ابا کو ناراض کر کے. بتائیں آپ قبول ہو جائے گا عمرہ اس کا؟ بتائیں یار آپ ذرا. نہیں. حج قبول ہو جائے گا؟ نہیں. وہ ویسے کرنی اماں سے کہنے اماں تو کہے تو جاؤں اور نہ کہے تو نہ جاؤں. یہاں تو سب کی مینڈے کاٹ کے حاجی جی بننا. سمجھ رہے ہیں؟ لوگوں کے مال مارتا پھر رہا حاجی جی بننا. کچھ بھی بن جاؤ، اگر لوگوں کے مال مال لیا، حق مال لیا، تو اللہ کی قسم یہ حاجی جی بننا تجھے فائدہ نہ دے گا. وہ جلسے میں آنے والوں ویسے کرنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہے. او ماں اگر اجازت دو تو پھر میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤں. او لوگوں، وہ مصطفیٰ کہ معراج میں رب جس کو اپنی ملاقات کے لیے خود رب بلا رہا ہے، جس سے ملاقات رب کرنا چاہتا ہے، جس سے ملاقات کے لیے رب نے معراج رکھی ہے. معراج میں رب نے ملاقات کے لیے محبوب کو بلایا، اور ایسے نہیں بلایا، جبریل کو بھیجا اور ہزاروں فرشتوں کی بارات کو بھیجا. جاؤ میرے نبی کو دولہا بناؤ، اور دولہا بنا کے اقصی میں نبیوں کی امامت کراؤ، اور اقصی میں امامت کرا کے پھر میری ملاقات کے لیے لاؤ. سبحان اللہ. زندہ باد. جس نبی کی ملاقات کے لیے، جو نبی رب کی ملاقات کے لیے جا رہا، اس کی ملاقات کے لیے ماں سے اجازت. کس سے اجازت لے رہے ہیں؟ اور آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، اماں کو بتاتے نہیں، اماں تیرا راستہ دیکھتی ہے، میرا بیٹا نہیں آیا.
اور جب تو گھر آتا نا ماں پوچھتی ہے اور میرے لال تو کہاں تھا، تو تم ماں کے سر پہ چڑھ جاتے ہو، تجھے یہی کام ہے۔ لوگوں تو اپنے نبی کو راضی نہیں کر سکتے اگر اس طریقے سے ماں باپ کے ساتھ تم پیش آتے ہو تو۔ کہا ماں اگر اجازت ہو تو مصطفیٰ سے ملاقات کراؤ۔ ماں نے کہا بیٹے کسی اور کی ملاقات کی بات ہوتی نا تو میں اجازت نہ دیتی، لیکن تو نبی کا بہت بڑا عاشق ہے، تو نبی سے بڑی محبت کرتا ہوا ہے، جا میں تجھے اجازت دیتی ہوں، لیکن سن میں جو تجھے اجازت دے رہی ہوں ایک ٹائم کے لیے دے رہی ہوں بیٹے، اس ٹائم کے اندر تجھے واپس بھی آنا ہے، تیرے بغیر میں رہ نہیں پاتی، تجھے پتا ہے میں کھانا بھی نہیں کھا پاتی ہوں، تجھے پتا میرا سارا کام تو کرتا ہے، میری خدمت تو کرتا، میں بڑی کمزور ہوں، چل بھی نہیں پاتی ہوں، میں تو کسی کام کے لیے بھی تیرا سہارا لیتی ہوں، جا تو جانے چاہتا ہے نا مصطفیٰ کی محبت میں، تو میں تجھے منع نہیں کر رہی، اجازت دے رہی ہوں، لیکن ایک ٹائم کے لیے اجازت دے رہی ہوں، اس سے پہلے تجھے آنا ہے۔ اور جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو، ویسے قرنی نے فلیٹ پکڑ کے یمن سے نہیں مدینہ آ گئے تھے کہ 2 گھنٹہ میں فلیٹ پکڑی مدینہ آ گئے، ٹرین پکڑ کے مدینہ نہیں آ گئے تھے، بس پکڑ کے مدینہ نہیں آ گئے تھے، اپنی ٹاٹا سفاری لے کے کار لے کے مدینہ نہیں آ گئے تھے، وہ لوگوں پیدل کا سفر تھا، گھوڑے اونٹ کا سفر تھا، خچر کا سفر تھا۔ ذرا غور تو کرو یار، جب یمن سے مدینہ آیا ہوگا دیوانہ تو مجھے بتاؤ کتنی مشقتیں اٹھائی ہوں گی، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہوں گی، کتنی پریشانیاں اٹھائی ہوں گی، وہ لوگوں بارش کا بھی سامنا کیا ہوگا، وہ لوگوں دھوپ کا بھی سامنا کیا ہوگا، سب لاکھ وادیوں کا بھی سامنا کیا ہوگا، تپتی ہوئی ریت کا بھی سامنا کیا ہوگا، بھوک و پیاس کا بھی سامنا کیا ہوگا، کتنی مشقتوں کے ساتھ یہ دیوانہ پیدل گرتا پڑتا یمن سے مدینہ آیا ہوگا۔ وہ جلسے میں آنے والوں، وہ مدینہ جو عاشقوں کی جنت ہے، وہ مدینہ جو عاشقوں کی ٹھنڈک ہے، جب دیوانہ مدینہ آیا ہوگا تو دل کتنا بے قرار ہوگا، دل کا عالم عجیب ہوتا ہے جب مدینہ قریب ہوتا ہے۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ میں جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، نہ زیادہ ہے کراؤ حسن پہ چاند تارو، تم رخ انور کے آگے جگمگانا بھول جاؤ گے۔ پیر دار رسالت، دار غوثیت، میں یار بول کے دکھا دو نعرہ، اتنی محنت سے لگا رہا ہوں، ذرا ہاتھ اٹھا کر بولو، دار تکبیر، دار رسالت، باعثین ایصال ثواب، حضرت علامہ مصلح الفاظ رضا رامپوری، دار حیدری۔ کتنی مشکل سے مدینہ آیا ہوگا، ہے نا؟ اور کون سا مدینہ؟ جو عاشقوں کی جنت ہے، عاشقوں کی راحت ہے، عاشقوں کا سکون ہے۔ جلسے میں آنے والوں ایک بات بتاؤں، اللہ کرے تم مدینہ دیکھو، میں دعا کرتا ہوں، آمین تو کہہ دو نا یار، اللہ کرے دیکھو، خدا کی قسم مدینے سے زیادہ سکون پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ میں وعدہ نہیں بلکہ دعویٰ کر رہا ہوں، میرا قیامت میں دامن پکڑ لینا اگر ایسا نہ ہو کبھی مدینہ جانا ہو۔ اللہ کی قسم مدینے سے زیادہ سکون ہی کہیں نہیں ہے۔ لوگوں میں آپ سے یہ نصیحت کر کے جا رہا ہوں، 1 سال اپنا موبائل چینج نہ کرنا، جب موبائل چینج کرنے کا دل میں آئے نا تو پرانا چلا لینا، نیا مت کرنا، اس موبائل کے پیسے سے ایک بار مدینہ دیکھ لینا، یار میرا یہ مشورہ قبول کر لینا، اور ایک موبائل کے پیسے میں مدینہ دیکھ لو گے۔ اب 50-60 ہزار کا موبائل عام طور سے مل گا، ویسے تو مہنگے بھی ہیں، 1,00,000 1,50,000 تک کے بھی ہیں، لیکن ایک درمیانی موبائل۔ نوجوانوں 1 سال پرانی بائک چلا لینا، نئی نہ لینا، لیکن اس بائک کے پیسے سے مدینہ دیکھ لینا۔ میری بہنوں 1 تولہ زیور نہ بنانا، صرف 1 تولہ، 10 گرام اپنا زیور میری بہنوں نہ بنانا، اپنی کانوں کی جھمکیاں نہ بنانا، ایک اپنے ہاتھ کی چوڑی نہ بنانا۔ میری بہنوں اپنے شوہروں سے کہہ دینا تو مجھے جھمکی لا کے نہ دے، تو مجھے گلے کا ہار لا کے نہ دے، میں بغیر بنا ہار کے، بنا کنگن کے، بنا جھمکیوں کے زندگی گزاروں گی، مجھے ایک بار اپنے ساتھ لے جا کے مدینہ دکھا دے۔ ایک بار کہنا یار، اللہ کی قسم جنت ہے مدینہ، مدینہ دیکھو، مرو، بلکہ یہ دعا کرو یا اللہ موت نہ آئے اس سے پہلے کہ جب تک میں مدینہ نہ دیکھوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں اپنے دل کی کیفیت بتاؤں، میں بڑا ڈرتا تھا، میں یہ ڈرتا تھا کہ یا اللہ میری آنکھوں کی بینائی نہ چلی جائے اس سے پہلے کہ میں مدینہ نہ دیکھوں۔ پچھلے سال میں نے حج کیا، اب مجھے ٹینشن نہیں رہتی،
بینائی بھی اگر چلی گئی تو ٹینشن نہیں، مدینہ دیکھ لیا ہے. سچ بتا رہا ہوں لوگوں، یہ آنکھیں کی بینائی، خدا کی قسم یہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں نا، تو مدینہ دیکھ لو یار، آنکھوں کا حق ادا ہو جائے. دیکھو گے نا مدینہ؟ بولو انشاءاللہ، زور سے بولو. اور اگر کوشش شروع کر دی مدینہ دیکھ لو. اگر آپ مزدوری بھی کرتے ہو نا تو 100 روپیہ روز ایک گلک بنا لو، ڈالنا شروع کر دو مدینے کے نام سے. کتنا؟ بس 100 روپیہ. اور زیادہ کماتے ہو تو زیادہ ڈال لو، ڈالنا شروع کر دو. اور یار دیکھو چند دن آئیں گے گھوم کے، وہ گلک مدینے کے لیے تیار ہو جائے گی. مدینہ یار، ارے قسم سے یار مدینے کی بات الگ ہے، اور وہاں کی تو خوشبوئیں الگ ہیں. روزے رسول پہ جاتے ہیں نا، عجیب سی خوشبوئیں آتی ہیں، عجیب سے احساسات، دل کا عالم. یقین ماننا دل نہ دیکھیے، اے نہیں بات سن، دل نہ اگر واقعی تم عشق میں مدینے گئے ہو، اگر خالی فینسی گئے ہو وہاں بھی سیلفیاں لے رہے ہو تو کوئی مطلب نہیں. بہت سے لوگ وہاں بھی سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا گنبد خضرا سامنے سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں. او بے وقوف، یہ سیلفیوں کا وقت ہے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھ، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والا. سبحان اللہ. ظالم تو سیلفیاں لے رہا ہے یہاں پر، تو ویڈیو بنا رہا اور شرم نہیں آتی؟ کسی عاشق نے تو کہا ہے سنبھل کے پاؤں رکھنا حاجیوں، شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. سیلفیاں لے رہا ہے یہاں پر. خدا کی قسم مدینہ جانا نا تو موبائل کو تو کمرے پہ رکھ کے بھول جانا. سچ بتا رہا ہوں میں. خبردار جو آپ نے موبائل نکالا وہاں کس لیے سیلفیاں لے رہا؟ دنیا کو دکھانا؟ چل دنیا کو دکھا دے گا کہ میں گنبد خضرا پایا، اور مدینے والے نے تیری حاضری کو قبول نہ کیا تو قیامت میں نبی فرمائیں گے تو تو سیلفیوں کے لیے آیا تھا، دنیا کو دکھانے آیا تھا، دکھا دیا. محمد کے لیے آتا تو ایک طرف بیٹھ کے میری بارگاہ میں درود پڑھتا. آپ کبھی مدینے پاک جائیں نا تو کوئی ایک مسجد نبوی کا کوئی ایک کونا دیکھ لینا. مزہ آ رہا ہے آپ کو؟ بتا دوں آپ کو طریقہ. پوری مسجد نبوی کئی ایکڑ میں ہے، یہ بہت کئی کلومیٹر اب تو ہو گئی ہے، بہت لمبی تک، اور قیامت تک احد پہاڑ تک پہنچ جائے گی. بڑی معلومات دے رہا ہوں میں آپ کو. جب مسجد نبوی میں آپ پہنچے نا تو جہاں سے گنبد خضرا آپ کو دکھائی دے اس جگہ کسی بھی کونے میں کہیں ایک طرف بیٹھ جانا مسجد نبوی کو، اور گنبد خضرا کو دیکھتے رہنا. بس پلک کبھی مارنا ہو تو مار لینا، اسی کو دیکھنا. کوئی عورت، مرد، لڑکی، جوان، بوڑھا، بچہ، مالدار، امیر، غریب، اسٹار، سپر اسٹار، سیلیبریٹی، کوئی بھی ہو، کسی پہ نظر ہی مت ڈالنا، اس لیے کہ آج میں آیا ہوں مدینے والے مصطفیٰ کے لیے. سبحان اللہ. ارے بھائی ان کے سامنے آج کوئی نہیں ہے، نا ان کے سامنے آج کوئی نہیں. بھائی ہوگا کوئی سیلیبریٹی، ہٹ ہوگا کوئی، آج کوئی نہیں، ہٹ ہوگا اپنے لیے، ہوگا آج کوئی نہیں. اگر تو نے ذرا بھی دل ادھر کر دی، ارے فلاں جا رہا، ارے چونکہ وہاں سیلیبریٹی بھی آتے ہیں، آئیں گے کیوں نہیں؟ آپ کیوں نہیں آئیں گے؟ سب آتے ہیں، سب آتے ہیں، اور سب اپنی ذبین عقیدت کو خم کرتے ہوئے آتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار ہیں. تو اگر کوئی سیلیبریٹی بھی ہو تو اس کو نہیں دیکھنا، اس لیے کہ اس وقت میری نظر جس گنبد خضرا پر ہے اس سے بڑھ کے کوئی ہے ہی نہیں. خدا کے بعد اگر کوئی ہے تو یہ ہے. تو کسی کو بھی ایک کونے میں بیٹھ جاؤ، گنبد خضرا کو دیکھتے رہو. میں طریقہ بتا رہا ہوں، اور آپ درود پڑھتے رہو جب تک آپ کا وضو رہے. بے وضو بھی پڑھ سکتے ہو درود شریف تو، لیکن خلوص یہ ہے کہ آپ جب تک وضو رہے بیٹھے رہو، تکتے رہو، پڑھتے رہو، بیٹھے رہو، تکتے رہو، پڑھتے رہو، بیٹھے رہو، تکتے رہو، پڑھتے رہو. مزہ آ جائے گا. ایسی حاضری کرنا، کرو گے نا؟ بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ. اللہ 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 آپ کو سلامت رکھے.
یار میں مدینے کی حاضری کے آداب ضرور بتاتا ہوں، اس لیے بتاتا ہوں لوگوں، اگر مدینے کا ادب نہ آ سکا نا تو خدا کی قسم آپ کا کوئی بھی کام قبول نہیں ہوگا۔ اور یہ علماء ہی بتائیں گے، انہی کی سب کی ذمہ داری ہے کہ مدینے کا ادب بتائیں تم۔ وہاں ہوائیں بھی ادب سے چلتی ہیں، پرندے جب اڑتے ہیں نا گنبد خضرا پہ، جب گنبد خضرا آتا ہے نا تو اپنا روٹ چینج کر دیتے ہیں، مصطفیٰ کا گنبد ہے، اس کے اوپر سے نہیں گزرنا ہے۔ سبحان اللہ بول دو یار، ان کو بھی ادب کا پتہ ہے، اور تو یار موبائل لے کے گھوم رہا، کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ لوگوں ذرا غور کرو، ویسے قرنی مدینہ آ گئے، جیسے ہی اللہ اکبر مدینہ آیا دل کو سکون آیا، اور جلسہ میں آنے والوں مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا مصطفیٰ جان رحمت تشریف فرما نہیں ہے، آج اتفاق ہے مصطفیٰ یہاں موجود نہیں ہے، کسی کام سے تشریف لے گئے ہوئے ہیں۔ وہ لوگوں ذرا غور کرو، ماں کا دیا ہوا وقت پورا ہو رہا تھا، اور جلسے میں آنے والوں جب وقت پورا ہونے لگا ویسے کرنی کی دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ آج ملنے کس سے آئے ہیں؟ آج ملنے کس سے آئے ہیں؟ محبوب خدا سے ملنے آئے ہیں۔ آج ملنے کس سے آئے ہیں؟ نبیوں کے سردار سے ملنے آئے ہیں۔ آج ملنے کس سے آئے ہیں؟ لوگوں سید الرسول سے ملنے آئے ہیں۔ آج ملنے کس سے آئے ہیں؟ امام الانبیاء سے ملنے آئے ہیں۔ آج ملنے کس سے آئے ہیں؟ سیاح لامکا سے ملنے آئے ہیں۔ آج ملنے کس سے آئے ہیں؟ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سماک و سمک میں سکہ روا تمہارے لیے۔ سبا وہ چلے کہ باغ و پھلے، وہ پھولی کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی گلفام رضا رامپری، نعرہ حیدری، علماء سنت زندہ باد زندہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، اس لیے میں بہت دل سے سنا رہا ہوں، بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ورنہ 1 گھنٹہ تقریر ہونے والی ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر آپ نہیں سننا چاہیں تو میں ختم بھی کر سکتا ہوں، سنیں گے کہ آگے بڑھاؤں؟ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ اور جلسے میں آنے والے اس محبوب سے ملنے آئے ہیں جس کے لیے زمین بنی، جس کے لیے آسمان بنا، جس کے لیے چاند بنا، جس کے لیے سورج بنے، جس کے لیے لوح و قلم بنے، جس کے لیے جن و بشر، حور و ملک، جس کے لیے اللہ نے رات و دن، جس کے لیے اللہ نے زمین و فلک سب کو بنایا، آج اس محبوب سے ملنے آئے ہیں۔ کیا دل کا عالم ہوگا۔ لیکن نبی تشریف فرما نہیں ہے، مدینے میں نبی تشریف فرما، تقریر سنیں آج، تقریر ہوائی باتیں نہیں ہوتی ہیں، اپنی بھیجے کے اندر جاتی ہیں۔ ویسے قرنی کو جو وقت ماں کی طرف سے ملا تھا وہ پورا ہونے لگا، ویسے قرنی کی دھڑکن تیز ہونے لگی، ادھر محبوب کا دیدار ہے، ادھر ماں کا پیار ہے۔ دیدار کروں یا ماں نے جو ٹائم دیا تھا پورا ہو رہا، ماں نے جو ٹائم دیا تھا پورا ہو رہا۔ ہائے ہائے ہائے، صحابہ سے پوچھا وہ لوگوں محبوب کہاں ہیں؟ کہا اویس ٹائم لگے گا، تشریف لے گئے ہیں۔ کہا میری ماں نے جو ٹائم دیا تھا نا وہ پورا ہو گیا۔ آئے ہائے ہائے، دل کی آہیں تیز تھی، اٹھے اور مصطفیٰ کی چوکھٹ تک، گھر کے دروازے تک پہنچے۔ امی عائشہ گھر میں ہے، نبی کی پیاری بیوی، سبحان اللہ۔ اویس نے آواز لگا کے کہی او امی عائشہ، اویس آیا ہے لیکن مصطفیٰ سے ملاقات نہ ہو سکی، ماں کا دیا ہوا ٹائم پورا ہو رہا۔ امی عائشہ میں جا رہا ہوں، نبی آئیں تو میرا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا دیوانہ تڑپتا ہوا چلا گیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، آئیں تو میرا سلام کہنا اور کہہ دینا دیوانہ تڑپتا ہوا چلا گیا ہے۔ ہائے، کہا امی عائشہ نے رکو، آ جائیں گے نبی، ملاقات ہو جائے گی، رک جائیں۔ کہا میں رک تو جاتا مگر ماں بولی گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں، ماں نے جو ٹائم دیا تھا وہ ٹائم پورا ہو گیا ہے، ماں کی خدمت سے میں اپنے آپ کو دور نہیں رکھ سکتا، اس لیے مجھے جانا ہوگا۔ نبی آئے تو کہہ دینا دیوانہ آیا تھا قرن سے، کہہ دینا یمن سے آیا تھا چلا گیا ہے، تڑپتا ہوا گیا ہے۔
میرا حال بتا دینا میرے نبی کو، اور کچھ بتانا ہے ویس؟ کہا کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، بس خالی میرا حال بتائیں گے نا، تڑپتا ہوا گیا ہے، محبوب میرے حال سے واقف ہے، میں کس حال میں گیا ہوں۔ بغیر ملاقات کیے واپس آ گئے۔ اگر ایک ملاقات کر لیتے تو ایک ڈگری مل جاتی ہے، جو ڈگری اتنی بڑی ہے پوری دنیا مل کے جس ڈگری کو نہیں دے سکتی، اتنی بڑی ڈگری مل جاتی ہے اگر نبی سے ملاقات کر لیتے کہ اس ڈگری کو انسان بھی حاصل نہیں کر سکتا اور نہ دنیا دے سکتی۔ وہ ڈگری ہے صحابیت۔ اگر نبی سے حالت ایمان میں ملاقات ہو جاتی، دیدار کر لیتے تو صحابی ہو جاتے، اور یہ ڈگری سب سے بڑی ڈگری ہے۔ ساری ڈگریاں ولی، غوث، قطب، ابدال اس کے نیچے آتی ہیں، صحابیت کی ڈگری سب سے بڑی ہے۔ لیکن ماں اس ڈگری کو بھی چھوڑا ماں کے لیے، ماں کے لیے، اور واپس ہو لیے، اور واپس ہو لیے۔ جلسہ میں آنے والوں ذرا غور تو کریں، یہ ہے ماں۔ اب اگر تم نبی سے محبت کرتے ہو تو اس ماں سے تجھے پیار کرنا ہوگا، اس لیے کہ نبی کا فرمان ہے ماں سے محبت کرو۔ کرو گے ماں سے محبت؟ باپ سے کرو گے؟ بولو انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ تقریر سنیں، جلسہ میں آنے والوں تقریر سنیں۔ محبوب کی محبت ہے محبوب کی چاہت کو پورا کرنا۔ نبی جو چاہتے ہیں ہم نے وہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے۔ کپڑا ایسا پہنیں گے جو سنت کے خلاف نہ ہو، کھانا ایسے کھائیں گے جو سنت کے مطابق ہو، پانی ایسے پیئیں گے جیسے نبی نے پینے بتایا ہے، سوئیں گے ایسے جیسے نبی نے بتایا، شادی ایسے کریں گے جیسے نبی نے بتایا ہے۔ محبت نبی سے کر رہا، شادیوں میں لڑکیاں استقبال کر رہی ہیں، ریبن کاٹ رہی ہیں، دولہے کا استقبال لڑکیاں کر رہی ہیں آج کل، سنا ہوگا شاید آپ نے، ہاں دیکھا بھی ہوگا۔ شادیوں میں ڈانس ہو رہے ہیں، ہلدیوں میں ناچ ہو رہے ہیں، مہندیوں میں ناچ ہو رہے ہیں، اور تم کہو کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ نہ غلط بات ہے، محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ محبت تو وہ ہوتی ہے کہ محبوب کی چاہت کو پورا کر دینے کا نام ہی محبت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ محبوب کی چاہت کو پورا کر دینے کا نام ہی کیا ہے؟ محبت ہے، اس کا نام محبت ہے۔ زندگی اسی میں گزار دو یار، نبی کیا چاہتے ہیں بس اس میں زندگی گزارو۔ بولو انشاءاللہ، زور سے بولو انشاءاللہ۔ میں منع نہیں کر رہا، کپڑا آپ اپنی مرضی کا پہنو، لیکن ایسا نہ پہنو جو شریعت کے حساب سے بالکل خلاف ہو۔ میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، جس میں جسم دکھے، زیادہ چست کپڑا ہو جس سے بدن کی نمائش ہو رہی ہے، ایسا کپڑا نہ پہنو، ٹھیک ہے؟ باقی انارکلی، پنارکلی، کیا تمہیں پہننا سب پہنو، ناجائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ مگر میری بہنوں ایسا کپڑا نہ پہنو جس سے جسم دکھائی دے یا جسم کی نشو نما ہو، نہ چست ہو نہ باریک ہو، باقی جو چاہو وہ پہنو۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ ارے آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ آ گئی۔ ہاں نوجوانوں تم بھی سن لو، یہ جو کچھا پہنے گھوم رہے ہوتے ہو، کچھا یہ انڈر ویئر حرام ہے، یہ مت پہنا کرو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہ پہنا کرو، چونکہ گھٹنے سے اوپر مرد کو دکھانا حرام ہے، گھٹنے سے نیچے کا پہنو۔ اگر آپ کو خالی انڈر ویئر پہننا ہے تو وہ یا تو اتنا لمبا والا ہو جو گھٹنے کے نیچے تک ہو، ورنہ اوپر اس کے اوپر سے تہ بند ہو۔ یہ جو خالی پہن کے گھوم رہے ہوتے ہو یہ حرام ہے، حرام۔ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں حرام کام ہوتا ہے۔ تم برکتیں تلاش کر رہے ہو، گھر میں انڈر ویئر پہن کے گھوم رہے ہو اور برکتیں تلاش کر رہے ہو میاں سے تعویذ بنوا کے، نہ، شریعت کے مطابق کام۔ محبوب کی چاہت کو پورا کرنے کا نام کیا ہے؟ محبت۔ اب ذرا سنیں، آگے بڑھوں اجازت ہو تو؟ بہت اچھا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت اچھا سن بھی رہے ہیں آپ، اور میں بہت اچھی تقریر کر بھی رہا ہوں، اور آپ سنیں گے تو انشاءاللہ اور سناؤں گا۔
پہلی بار میرا آنا ہوا، لیکن واقعی آپ اچھا سنتے ہیں، اچھا سنتے ہیں۔ دیکھیے 1:30 بجنے کو ہے، بج گیا بلکہ، لیکن آپ کی سماعتیں کہیں سے بھی لوز اور کمزور نہیں ہوئی ہیں، اور یہاں کی ماں بہنوں پہ قربان جاؤں، یہ تو آپ سے بھی اچھا سنتی ہیں ماشاءاللہ، ورنہ عورتوں کی عادت بولنے کی زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہاں سن رہی ہیں۔ اللہ سلامت رکھے سب کو، قیامت میں حضرت فاطمہ کا جھنڈا نصیب فرمائے۔ اور جلسے میں آنے والوں کان کھول کر کے سنو، مصطفیٰ کی چاہت پر زندگی گزارنے کا نام نبی کی محبت ہے۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا نام محبت۔ بس کہیں کھڑے ہو کے کھانا چل رہا، کھڑے ہو کے کھانا سنت ہے، بیٹھ کے کھانا؟ اب سب کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں تو تم بھی کھانے لگو، پھر تم کیا کہتے؟ ارے چل رہا تو مولانا کوئی نہیں چلنا، پھر یار تم تو دنیا کے پیچھے چلے گئے، پھر تو بھوکے رہ جاؤ وہاں، اور کھڑے ہو کے نہیں کھاؤں گا۔ یہ ہے کیوں؟ میرے نبی نے کہا بیٹھ کے کھاؤ، اور تم بیٹھ کے کھاؤ گے، دنیا کہے گی یہ تو دیوانہ، تو کہا میں دیوانہ ہوں، تو دنیا کا دیوانہ ہے، میں نبی کا دیوانہ ہوں۔ بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو دنیا کا دیوانہ، میں نبی کا دیوانہ ہوں۔ یار اسی میں اگر موت آ گئی تو اللہ کی قسم وہ موت کتنی اچھی ہوگی۔ یار اگر ایسی دیوانگی میں موت آ گئی، مجھے بتائیں وہ موت کتنی اچھی ہوگی۔ خدا کی قسم مومن کے لیے موت سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اگر دنیا سے آپ ایمان کے ساتھ گئے نا تو موت سے بڑا تحفہ آپ کے لیے ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر ایمان ساتھ نہیں لے کے گئے تو موت سے بڑی تکلیف آپ کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ موت تحفہ ہے، مگر کس کے لیے؟ مومن کے لیے۔ انعام ہے موت، کس کے لیے؟ مومن کے لیے۔ موت زندگی کا بدلہ ہے، کس کے لیے؟ مومن کے لیے۔ چونکہ جب مومن قبر میں جائے گا نا تو قبر اندھیری نہیں رہے گی، قبر روشن ہو جائے گی۔ قبر پھر اندھیری نہیں رہے گی، قبر کیا ہو جائے گی؟ زور سے بولو، کیا ہو جائے گی؟ روشن ہو جائے گی۔ قبر اندھیری نہیں رہے گی، قبر چھوٹی نہیں رہے گی۔ جہاں تک تیری نگاہ جائے گی تجھے قبر ہی قبر نظر آئے گی، اتنی بڑی ہو جائے گی قبر، جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک قبر ہی۔ مگر کب؟ جب نہیں، جب تو نے ڈانس پارٹیاں دیکھی ہوں گی، حرام خنا نمازیں پڑھی ہوں گی، سنتوں پہ عمل کیا ہوگا، تب۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تب کوشش ہوگی آج کے بعد حرام کاری سے بچنے کی، بولو انشاءاللہ۔ اچھا اگر کوئی تمہارا دوست حرام کام کر رہا ہے، تمہارا رشتہ دار برے کام کر رہا ہے، تو تیری ذمہ داری کیا کہ اس سے منع کرو؟ کیا ذمہ داری ہے ہماری؟ اس سے روکو، اور اگر نہ رکے تو خود رک جاؤ۔ کیا کرو؟ خود اس سے بات مت کرو۔ ہمارے اندر کیا ہے؟ نہ اسے روک رہے ہیں، نہ خود روک رہے ہیں۔ نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں ہم، تو یہ کون سی محبت ہے بھائی تمہاری؟ بات ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی حرام کام کرتا ہے تو اسے سمجھاؤ، روکو حرام کام سے۔ اگر رک جائے تو سبحان اللہ، اس کا رکنے کا ثواب تجھے ملے گا، اور اگر وہ نہیں رکتا تو اپنے آپ کو روک لے۔ کوئی شادی میں ڈانس پارٹی کر رہا، منع کرو۔ او بھائی کارڈ بھیجا تم نے ہمارے ہاں؟ بھیجا، میں نے سنا ڈانس پارٹی ہو رہی ہے، ہاں نہیں کرنا۔ وہ کہنے نہیں بھی وہ تو ہوگی، تو کہنا وہ تو ہوگی، تیرا کارڈ کینسل، میں نہیں آؤں گا تیری شادی میں۔ کتنی اچھی بات ہے۔ لیکن کہہ رہا مولانا یہ تو بڑا غلط کام کر رہے ہیں، ڈانس پارٹی نچا رہے ہیں، اور تو کیوں جا رہا ہے بارات میں؟ تو کیا اچھا کام کر رہا ہے کیا؟ برائی کا ساتھ دینا بھی تو برائی ہے۔ ارے بات ہے کہ نہیں ہے؟ برائی کا ساتھ دینا بھی کیا ہے؟ برائی ہے۔ تو بھی تو کیوں جا رہا؟ تو بھی نہ جا، تو کم سے کم اسے پتہ تو چلے گا کہ یار میری غلط کام کرنے کی وجہ سے میری اتنے لوگ ناراض ہوئے۔ قیامت میں اللہ کے رسول سے کہہ تو سکتا ہے یا رسول اللہ گناہگار ضرور ہوں، مگر محبت آپ سے اتنی کرتا تھا، جو یہ شریعت کے خلاف کام کرتا تھا آپ کی محبت میں جاتا نہیں تھا، اسے چھوڑ دیا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ میں نے چھوڑا آپ کی محبت میں دوستوں کو، یا رسول اللہ آپ کی محبت میں نے رشتہ داروں کو چھوڑا، تو نبی فرمائیں گے تو نے میری محبت میں لوگوں کو چھوڑا ہے، اور اب میں تجھے جہنم میں نہیں چھوڑوں گا، جنت میں لے جا کے چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو نا یار سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ برائی سے روکو گے نا؟ بولو انشاءاللہ۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ نہیں، مسلمانوں ضرورت پڑی ہے۔ ایک مسلمان اگر غلط کام کر رہا ہے تو دوسرے مسلمان کو چاہیے وہ روکے۔ کہ جنازے میں جاتے ہیں
آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کوئی کسی کے جنازے میں نہ گیا ہو، کوئی 1 میں 2 میں 5 10 میں، بعض آدمی تو ہر ہفتہ کسی نہ کسی جنازے میں شامل ہوتا ہے۔ ہونا چاہیے، ہوا کرو، اس سے آخرت کی یاد آتی ہے، موت کی یاد آتی ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کسی جنازے میں شامل نہ ہوا ہو، سب ہوئے ہیں۔ کبھی سوچا ایک دن وہ بھی ہوگا کہ لوگ ہمارے جنازے میں شامل ہوں گے؟ آئے گا وہ وقت۔ نوجوانوں آپ نے زیادہ سوچنا ہے، آپ نے، اس لیے کہ گناہ کرنے کی صلاحیت جوانی میں زیادہ ہوتی ہے بمقابل بڑھاپے کے۔ بڑھاپے میں اگر گناہ کرنا بھی چاہے تو صلاحیت دم توڑ جاتی ہے۔ کتنے گناہ صلاحیتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ جوانی میں صلاحیت زیادہ ہے، عبادت کرنے کی بھی اور گناہ کرنے کی بھی۔ نوجوانوں ایک بار کبھی سوچنا، جس قبر میں ہم اپنے ہاتھ سے اپنے عزیزوں کو سلا کے آ رہے ہیں، یار ایک دن وہ بھی تو ہوگا، میری میت ہوگی، میرے اس جسم پر کفن ہوگا، میرے عزیزوں کے ہاتھ میں میرا مردہ جسم ہوگا، اور مجھے قبر کے حوالے کر رہے ہوں گے۔ لوگوں ذرا سوچو، قبر جو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو تاریک گھر ہے، جو سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہے، کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہے، جہاں پر کوئی ونڈو نہیں، کوئی روشنی کا روشن دان نہیں، کوئی دروازہ نہیں، کوئی ایسا سسٹم نہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ کسی سے ٹچ ہو سکو، کسی کے آپ رابطے ضابطے میں آ سکو۔ ایک دم آپ کی دنیا ہی الگ ہے، دنیا ہی الگ ہے آپ کی، وہ قبر۔ ایک بار ذرا سوچو یار، ایک بار اکیلے جانا اس میں، یہ تمہارے دوست، یہ دنیا کی محفلیں، دنیا کی رنگ رنگیلیاں، یہ دنیا کے بازار، یہ تیرے دل لگانے والے تمام آلات، یہ سب تیری قبر سے دور ہوں گے، سب دور ہوں گے۔ تنے تنہا تو قبر میں جائے گا، تنے تنہا۔ کبھی سوچا ہم دنیا میں بڑی کوشش کرتے ہیں، اچھا مکان، اچھی گاڑی، اچھے کپڑے، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ ناجائز ہے، جائز ہے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں اچھے مکان، اچھی گاڑی اور اچھے کپڑے کے چکر میں تو نے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیا؟ کہیں ایسا تو نہیں؟ اگر ایسا کیا ہے تو تو نے سودا گھاٹے کا کیا ہے، سودا تو نے گھاٹے کا کر لیا۔ معلوم ہے کیوں؟ اخروی زندگی کے مقابلے دنیاوی زندگی 1 سیکنڈ بھی نہیں ہے۔ میری بات سمجھے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، جو آخرت کی زندگی ہے اس کے مقابلے یہ 60-70 سال کی زندگی 1 سیکنڈ بھی، زور سے بولیں، 1 سیکنڈ بھی نہیں ہے۔ ایک بات بتاؤں، ایک دن میدان محشر کا، الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک دن کی بات کر رہا ہوں میں بھائی، ایک دن 50,000 برس کا ہوگا۔ کتنے برس کا بولو؟ اور دنیا میں سب سے پہلے انسان کو آئے ہوئے کتنے دن ہو گئے کچھ معلوم ہے؟ تقریباً 7 سے 8,000 برس، بس 8 سے اوپر نہیں ہوا، گارنٹی سے بول رہا ہوں۔ کم تو ہے، 8 سے زیادہ نہیں ہے۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں آئے ہوئے کتنے دن؟ 8 سے کم، اوپر نہیں ہے، نیچے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ 8,000 بس۔ وہ لوگ بھی چلے گئے جن کی زندگیاں 1,000 سال ہوئی۔ فرعون سینکڑوں سال، جس کے سر میں درد تک نہیں ہوا، وہ بھی مرا نا، وہ بھی مرا نا، سر میں درد نہیں ہوا کئی 100 سال، لیکن مرا تو موت سے بھی آئی، اور ایسی آئی کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ جس خدا کی وہ مخالفت کر رہا تھا نا،
اسی خدا کے بارے میں کہہ رہا تھا آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آیا۔ زندگی بھر جس کی مخالفت میں گزاری، مرتے دم اسی پر ایمان لا رہا ہے، لیکن مرنے کے وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ ترا تقریر دل سے سننا میری نوجوانوں، اس میری تقریر میں نوجوان زیادہ ہیں۔ یہ جو عمر ہے تمہاری جوانی کی نا، اسی عمر میں آپ اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہو، اور اسی عمر میں آپ اپنی آخرت کو تباہ کر سکتے ہو۔ لوگوں، یہ عمر بڑی مین ہے۔ یہ 15 سے 25 سال تک کی عمر اور تقریباً 30 سال تک کی جو عمر ہے نا، تم اپنے آپ کو جو چاہو بنا لو۔ اچھا ایک بات بتاؤ نوجوانوں، آپ نے جوانی بھر فلمیں دیکھی، جوانی بھر گانے سنے، جوانی بھر بے حیائی کی، جوانی بھر آپ ڈانس پارٹیوں میں لگے رہے، جوانی بھر حرام کاریوں میں لگے رہے، جوانی بھر دوسرے کی بیٹیوں کو تکنے میں لگتے رہے، اور جوانی بھر آپ نے برے کاموں میں گزار دی۔ پوری جوانی آپ نے اللہ اس کے رسول کی یاد سے غافل رہے، پوری جوانی آپ قرآن اور حدیث کے قریب نہ آئے، لیکن بڑھاپا آیا، کمزوری آئی، جب چلنے کی طاقت نہ رہی، جب سانس پھولنے لگی، جب تیری زبان سے اچھے سے الفاظ بھی ادا نہیں ہوتے، منہ کے دانت گر گئے، اب الفاظ بھی نہیں بنتے، نماز پڑھتا ہے تجھے اچھے سے تلاوت نہیں ہوتی، اچھے سے تسبیحات نہیں کہی جاتی، اب مجھے آپ بتا، اب تو مسجد کی طرف آیا، اب تو رب کی طرف آیا، اب تو دین کی طرف آیا، اب تو نمازوں کی طرف آیا، اب تو روزے کی طرف آیا، اب تو اللہ کی طرف آیا۔ اگر قیامت میں اللہ نے وہ نمازیں تیرے منہ پہ مار دی تو کیا ہوگا؟ تو نے جوانی تو بے حیائی میں گزاری، گناہوں میں گزاری، جب تیری زبان سے الفاظ ادا نہیں ہوتے تھے، جب تیرے منہ کے دانت گر گئے، جب تجھ سے بہترین قرات نہیں ہوتی تھی، تب تو نے نمازیں پڑھی۔ اب مجھے تیری نماز قبول نہیں ہے جو میں نے تیرے منہ پہ مار دی، بتاؤ کیا کروں؟ کیا بات ہے اللہ اللہ۔ ہم پڑھتے ہیں قرآن الحمدللہ، ہم حافظ بھی ہیں اور قاری بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز، کتنے الفاظ قرآن کے ایسے دانت گر جائیں تو نہیں ادا کر سکتے، آپ نہیں ہو سکتے، سمجھ آپ؟ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ بڑھاپے میں صحیح سے رکوع نہیں ہوتا تو یار الفاظ کیا ادا ہوں گے؟ بڑھاپے میں صحیح سے سجدہ نہیں ہوتا، سجدے صحیح سے قیام نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا، اور بڑھاپے میں صحیح سے آپ عبادت نہیں کر سکتے۔ مجھے بتاؤ، اگر اللہ نے بڑھاپے میں اکثر دیکھا جاتا مسجدوں کا رخ کر رہے ہیں ہم، بڑھاپے میں دیکھا جاتا اکثر کہ اب عبادت کے لیے آ گئے، بڑھاپے میں اب داڑھی بھی رکھ لی، بڑھاپے میں ٹوپی بھی آ گئی، بڑھاپے میں نماز بھی آ گئی، لیکن اگر اللہ نے منہ پہ مار دی مجھے یہ قبول نہیں، کیا کریں گے آپ؟ کیا کریں گے؟ آپ نے کیا سمجھ رکھا رب کو؟ ایک بات بتائیں، آپ ایک بریانی کی ڈیگ بنی ہو، بہت اچھی خوشبو مارے، جب وہ گرم ہو، جب وہ گرم ہو، میں اسے سب کو کھلاؤں، آپ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، میں نہیں کھلا رہا آپ کو، جب سب کھا کے چلے گئے، کھرچن نیچے کی رہ گئی، پھر میں آپ سے کہوں آپ کھا لو، تو آپ غصے میں کہہ دو کہ حضرت مجھے نہیں چاہیے آپ کی بریانی۔ جب شباب تھا بریانی کا تو آپ نے مجھے پوچھا نہیں، اب جب بچی یا اب یہ ٹھنڈی رہ گئی تو آپ کو میں یاد آیا، اور رب نے کہہ دیا جب تیری جوانی تھی تو تجھے خدا یاد نہیں آیا، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، واہ۔ جب تیری عمر آخر کو پہنچی، جب تیری عمر کا شباب ڈھل گیا، جب تیری عمر آخر کو پہنچی، جب تیرے قبر میں پیر لٹکے تو تجھے خدا یاد آیا۔ اب میں قبول نہیں کرتا، اب میں نہیں کرتا قبول۔ آج موبائلوں میں لگا ہوئے ہو، آج میرے نوجوانوں کو موبائل میں ایسا گھسا پڑا ہے، نوجوان موبائل میں ایسا، ہم مولانا ہو کہ ہمیں اتنا موبائل نہیں آتا جتنا آج کے بے پڑھے لکھے نوجوان کو آتا ہے، گھسا پڑا موبائل میں، اس کا فنکشن ایسے، اس کا ایسے، اس کا ایسے۔ کبھی قبر میں بھی تجھے جانا ہے، اور قبر کا سوال بڑا خطرناک ہوگا، اس کی بھی تیاری کی ہے، کچھ اس کی تیاری ہے، جواب ملے گا نہیں۔ تو میں نے کہا پھر تجھ سے بڑا بے وقوف کون ہوگا کہ جب قبر میں تو جائے گا اکیلا ہوگا، تنہا ہوگا، وہ جلسے میں آنے والوں کان کھول کر کے سنو، جس سے تو نے دل لگایا تھا وہ دل لگانے والا دوست بھی قبر کے اوپر رہے گا، جس سے تو نے محبت کی تھی وہ محبت کرنے والا بھی قبر کے اوپر ہوگا، جس سے رشتہ داری کی تھی وہ رشتہ جوڑنے والا بھی تیری قبر کے اوپر ہوگا۔ آج مجھے کہہ لینے دو، اور نوجوانوں جلسے میں آنے والوں کان کھول کر
کے سنو، جن سے تم نے دل لگایا، جن سے تم نے دوستیاں کی، جن سے تم نے محبتیں کی، جن سے تم نے رشتہ داریاں کی، جن کے لیے آہیں بھرتے تھے، جن کے لیے آپ رات و دن گزارتے تھے، جن کی محبتوں میں لوگوں سے لڑ جاتے تھے، جن کی محبتوں میں جھوٹ بولتے تھے، جن کی محبتوں میں وقت برباد کرتے تھے، جن کی محبتوں میں والدین کی باتوں پہ آپ توجہ نہیں دیتے تھے، وہ جلسے میں آنے والوں جب مرو گے اور مرنے کے بعد جب قبر پہ جاؤ گے تو یہی تیرے قریبی ہوں گے، یہی دوست ہوں گے، کاندھے پہ رکھ کے تجھے قبر کے قریب لے جائیں گے، لیکن جیسے ہی قبر کے اندر رکھیں گے 3 مٹھی مٹی اٹھائیں گے اور قرآن کی آیت پڑھیں گے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس کے بعد تجھے پیٹی دکھا دیں گے۔ کہاں گئے واٹس ایپ والے دوست؟ آج تیرے قبر پکارے گی، کہاں گئے؟ سب واپس جا رہے ہیں۔ ہے کوئی آج مجھے بتاؤ، ایک دوست بتا دو جو یہ کہہ دے یار راتوں کی نیند نہیں آتی تھی تیرے بغیر، جب تک میں تجھ سے رابطے نہیں کرتا تھا تب تک یار مجھے سکون و قرار نہیں ملتا تھا، آج قبر میں تیری پہلی رات ہے، میں قبر میں تیرے ساتھ رہوں گا، ایک رات تو تیرے ساتھ گزاروں گا، پتہ نہیں قبر میں تو تنہا کیسا رہے گا، تجھے تیری تنہائیاں ڈسیں گی، ہائے تجھے یہ اندھیرے ڈس لیں گے۔ اور میرے دوست تو اکیلا قبر میں جا رہا ہے، تو نے مجھ سے دوستی کی تھی، میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کی قسم کوئی ایک بھی تو ہو قریب سے قریب بھی مٹی ڈال کے کہے گا الوداع۔ بتائیں ہے کوئی جو قبر میں رہے؟ بتائیں آپ کے گاؤں میں کوئی ہے جو کسی کی قبر میں ایک رات گزارا ہو؟ ہے نہیں ہے نوجوانوں، نہیں ہے میرے نوجوانوں، تو کہاں ہو؟ مسجدوں تمہیں پکار رہی ہیں، مسجدیں خالی ہیں تم سے، جمعہ کے دن بس مسجدوں میں نظر آتے ہو، باقی نوجوانوں تم چوراہوں پہ، بازاروں میں، مارکیٹوں میں نظر آتے ہو، اور خدا کی قسم مسجدیں تمہیں پکار رہی ہیں، اور نوجوانوں تم کہاں ہو؟ اور تمہاری جوانی اللہ نے اس لیے نہیں دی تھی کہ اس جوانی کو حرام خوری میں گزارو، جوانی تو اللہ نے اس لیے دی تھی کہ اللہ کی عبادت میں گزارو، بس اس لیے دی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آج ہر آدمی کہہ رہا میں سیٹل ہو جاؤں، جوانی میں ہر آدمی کی کوشش سے سیٹل ہو جاؤں، حضرت میں سیٹ ہو جاؤں، میرا کاروبار سیٹ ہو جائے، اور کاروبار سیٹ ہو جائے اس کو سیٹنگ نہیں کہتے، اللہ اس کا رسول تجھ سے راضی ہو جائے اس کو سیٹنگ کہتے ہیں، یہ ہے سیٹنگ۔ دار رسالت بس لگے اعلی حضرت محفل ایصال ثواب دار حیدری۔ آج تقریر سنیں یار، آپ نے میری بہت تقریریں سنی ہوں گی یوٹیوب پر، ہزاروں تقریریں ہیں، لیکن جو میں آج بول رہا ہوں نا محفل کی مناسبت سے، اس کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے مزہ نہیں آ رہا، لیکن اگر پوری زندگی مزے لیتے رہے تو جہنم کا عذاب کون اٹھائے گا؟ یاد رکھنا، پوری زندگی مزے میں نہ گزار کے جائیں میرے عزیز، کچھ مشقتیں بھی اٹھانا پڑیں گی۔ جب اسلام کے آپ نے اپنے آپ کو بیچا نا، ایک صحابی ہیں وہ آقا کی بارگاہ میں آئے، توجہ کریں سلطانی بھائی، آقا کی بارگاہ میں آئے، اور ایک بات بتاؤں وہ کیسے تھے؟ پورے مدینہ میں ان سے خوبصورت کوئی کپڑے نہیں پہنتا تھا، اور ان سے زیادہ خوشبودار کوئی عطر نہیں لگاتا تھا، پورے مدینہ میں مشہور تھے کپڑوں کے معاملے میں، عطر کے معاملے بڑے شوقیہ تھے، لاجواب کپڑے پوشاک پہنتے تھے، بہترین خوشبوئیں لگاتے تھے، سب کہتے تھے اس کا بیٹا اس ماں کے بیٹے کی طرح شوقین بیٹا نہیں، لیکن محبوب کو دل دے بیٹھے۔ اگر بولو نا یار سبحان اللہ، تمہارے تو دل بھی بڑے سستے ہو گئے نوجوانوں، تمہاری تو سوچیں بھی بڑی سستی ہو گئی نوجوانوں، تمہاری چائز اور خواہشیں بھی بڑی سستی اور ٹپوری سی ہو گئی، کوئی آئی فون کے مارے مرا پھر رہا، کوئی بائک آئی ہے میں رائڈر ہی لوں گا، بڑا اس کا ٹرینڈ چل رہا ہے، میں رائڈر لوں گا، اس کا ٹرینڈ چل رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نام یاد نہیں ہے، نام منہ سے تھوک نکل رہا، نام لے تو رائٹر لوں گا، رائٹر، ایک تو کہہ رہا رائٹر لوں گا، رائٹر، میں نے کہا رائٹر لکھنے والے کو کہتے ہیں، اسے کیا پتا؟ ہاں یہ میرے عزیز تمہاری چوائس اتنی چھوٹی سی ہو گئی، اتنی ٹپوری خواہش ہو گئی تمہاری،
تمہارا دل پتہ کتنا قیمتی ہے؟ تیرا دل اتنا قیمتی ہے کہ اس میں اللہ اس کے رسول کے جلوے ہونا چاہیے تھے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تیرا دل بہت قیمتی ہے. سونا چاندی ہیرا موتی پارا سے قیمتی ہے تیرا دل. ہیرے میں اللہ کے جلوے نہیں ہیں، تیرے دل میں اللہ کے جلوے بس جائیں گے. سبحان اللہ. ہیرے میں قرآن نہیں ہے، تیرے سینے میں قرآن آ جاتا ہے. کتنا قیمتی ہے رے تیرا دل، ذرا غور تو کر. اچھا بتاؤ قیمتی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. میرے بہنیں میرے بھائی سنیں، اللہ فرماتا قرآن اگر ہم پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن تیرے سینے میں قرآن آ جاتا. یہ حافظ بیٹھے ان کے سینوں میں قرآن ہے. کتنا مضبوط ہے تیرا سینہ. ذرا غور کریں یار، آپ ذرا غور کریں. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ فرماتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور جب بندہ نیک ہو جاتا ہے تو اللہ دل روشن کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب دل روشن ہوتا ہے نا تو آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل دیکھتا ہے. آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل دیکھتا ہے. اسی کو تو کہتے ہیں روشن ضمیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. دل دیکھتا ہے. اور جب یہ روشن ہوتا ہے نا یہ تو یہ ساتوں زمینوں کا دیکھتا ہے. سبحان. جب یہ روشن ہوتا نا یہ تو کوسوں دور کا دیکھتا ہے. جب یہ روشن ہوتا نا یہ تو دماغوں کے اندر کا دیکھتا ہے. یہ کبھی روشن کرو، یہ کبھی روشن کرو. ایک بار